يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. الحاکم الفتاوی کتاب کا نام ہے. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت کو پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اب یہ پھل کھائے گا کون؟ ملے گا کسے؟ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا یأکل الا من اکثر من صلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عظیم الشان بے مثل و بے مثال پھل کو ہر ایک جنتی نہیں کھائے گا، بلکہ کھائے گا وہ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھے گا. یعنی اس روایت سے پتہ چلا ہے کہ درود پاک کو عظیم نعمت ہے کہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا. اور پھر دوسری بات یہ اس روایت سے پتہ چلی ہے کہ اس روایت میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق جنت میں بھی جائے گا اور اسے پروٹوکول بھی دیا جائے گا. اور پروٹوکول کیا کیا جائے گا کہ جنت کی وہ نعمت کھلائی جائے گی جو کسی اور کو نہیں کھلائی جائے گی. تو آج کی رات سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے. آئے بابا سے بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیراور. یا شبیر یا شبر لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل آرہ رہنما. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین ذی احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی اس بابرکت پر رونق پر نور محفل میں حاضر ہو کر منقبت اہل بیت پاک سننے کا موقع عطا فرما رہا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آج کے اس ذکر سے اور آج کی اس رات کی خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مبارکباد پیش کروں گا مسجد حاضہ کے امام صاحب حضرت قبلہ مولانا حافظ دلشاد عطاری دامت برکاتہم العالیہ کہ جن کی کوشش کاوش اور محنت سے اس مبارک اور مقدس محفل کا اہتمام ہوا، جو کہ مستقل طور پر روز ہی کم و بیش اس محفل کا انعقاد ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ حضرت کے علم و عمل میں فضل و کمال میں تبلیغ دین کے جذبے میں خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ بہت سی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. آج کا ذکر بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہماری عقل ہمارے فہم و فراست اس بلندی پر نہیں پہنچ سکتے کہ جتنی بڑی یہ ذات اور جتنی بڑی بلند ذاتیں ہیں یہ. تو اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ جو باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ ان میں سے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. توجہ رکھیے گا اور بات سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا.
رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب فرماتا ہے بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے ناپاکی کو دور فرما کر تمہیں خوب پاک اور صاف فرما دے. اب اس آیت مقدسہ میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا تو یہ آیت مبارکہ اہل بیت پاک کی عظمت اور شان کو بیان کر رہی ہے، لیکن انداز کتنا خوبصورت ہے، لہجہ کتنا خوبصورت ہے، اسلوب کتنا خوبصورت ہے. اب دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر ہے بظاہر ایک آیت، لیکن اگر ایک ایک لفظ پر غور کریں تو پھر شان اہل بیت اور نکھر کر سامنے آتی ہے. دیکھیں کیسے. سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے انما. انما یہ کلمہ حصر ہے، تاکید کے معنی دیتا ہے. پھر اس کے بعد آخر میں آئے تو تطہیرہ مطلق مفعول مطلق ہے جو کہ تاکید کے معنی دیتا ہے. تنوین ہے، یہ بھی تاکید، تکسیر اور تعظیم کے معنی دیتا ہے. یعنی آیت ایک ہے، تاکیدیں تین تین ہیں. تاکید سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کسی کو باہر بچے کو بھیجیں کہ فلاں چیز لے کر آؤ روڈ کے پار ہو کر، تو ہم کیسے بھیجتے ہیں؟ بیٹا خیال کرنا. یہ جو ہم نے خیال کرنے کا اضافی لفظ استعمال کیا ہے اسے کہتے ہیں تاکید. بیٹا آگے پیچھے غور سے دیکھ لینا، اسے کہتے ہیں تاکید. اب یہ تاکید وہ بندہ کرے کہ جس کے کلام میں کمزوری ہو. رب تعالیٰ کا تو ہر کلام مضبوط ہے، کون انکار کر سکتا؟ اگر رب تعالیٰ بغیر تاکید کے فرماتا تو کوئی مسلمان تھا جو انکار کر سکتا تھا؟ نہیں. لیکن یہاں تاکید کیوں فرمائی؟ کیونکہ رب تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے. جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا رب پہلے جانتا ہے. رب کو معلوم تھا کچھ ایسے بھی آئیں گے بظاہر کلمہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اسلام کی باتیں کریں گے، لیکن جب ان کے سامنے اہل بیت کی بات آئے گی منہ بگاڑنا شروع کر دیں گے، چہرہ تبدیل کرنا شروع کر دیں گے اور ان کی شان و عظمت میں کوتاہی کرنا شروع کریں گے، کم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن رب تعالیٰ نے پہلے ہی تاکید کے ساتھ اہل بیت پاک کی شان کو بیان کر کے گویا اعلان کر دیا ہے تم لاکھ کوشش کر لو ان کی شان کو کم نہیں کر سکتے ہو. نبی کے سچے غلام قیامت تک آتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، اہل بیت پاک کی شان بیان کرتے رہیں گے. ایک اور اگر ہم قرآن پر غور کریں تو جب ہم جیسوں سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا تو فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اپنے آپ کو ناپاکی سے دور رکھو یا ناپاکی کو اپنے آپ سے دور رکھو. یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ خود دور کرو، لیکن قربان جائیں نسبت مصطفیٰ پر، قربان جائیں اہل بیت پاک کی شان پر. ان سے یہ نہیں کہا کہ نبی کے گھر والوں خود دور کرو، بلکہ فرمایا چونکہ تمہیں نسبت مصطفیٰ حاصل ہے تو ہم تمہیں یہ اعزاز دیتے ہیں کہ تم خود دور نہ کرو، بلکہ ہم خود تم سے ناپاکی بھی دور کرتے ہیں، تمہیں پاک اور صاف بھی فرماتے ہیں. یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے اہل بیت پاک کو خود پاک فرمایا ہے. اب اس اہل بیت پاک میں شامل کون ہے وہ محترم اور مقام والی شخصیت کہ جو اس اہل بیت پاک میں شامل ہیں؟ تو آئیں اگر سیاہ ستہ پر غور کریں نا تو ہمیں یہ ایک حدیث مقدسہ جگمگاتی نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت مقدسہ مطہرہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آستانہ عالیہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. چادر مبارک آپ کے سر پر تھی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. سبحان اللہ. حضور نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا. ہائے ہائے کیا کمال ہے نا. پھر اتنی میں امام حسین تشریف حاضر ہوئے، حضور نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا. پھر آئے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا. پھر آئے مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے انہیں چادر میں لے لیا. کتنے ہو گئے؟ 5.
पंजतन पाक, वाह अंकल जी कुर्बान जाएं। लोग एक में क्लिप सुन रहा था, वो कहता है ये पंजतन पर्ची आई, पंजतन पाक का अकीदा रखना क्या दुरुस्त है? ये तो हम आले सुन्नत व जमात कहते हैं ना। अब उससे पूछा गया क्या ये पंजतन पाक का अकीदा रखना दुरुस्त है? वो पर्ची पढ़कर कहता है ये अकीदा रखना शिर्क है। कमाल की बात, ये अकीदा रखना भी अब शिर्क हो गया। तो बस समझ नहीं आ रहा है ये कौन पकोड़े बेचने वाले शिर्क के फतवे देने वाले बन गए हैं, वो समोसे बेचने वाले शिर्क का फतवा देने लग गए हैं। इतनी सी बात पर फौरन शिर्क, जिन्हें शिर्क की तारीफ नहीं पता वो शिर्क के फतवे दे रहे हैं। आजकल ये अकीदा रखना भी शिर्क, कमाल की बात हो गई। अच्छा मैंने इंतजार किया हो सकता है कोई दलील देंगे। अब शिर्क कोई मामूली बात तो नहीं है ना, किसी को फौरन काफिर करार दे देना और हमेशा के लिए जहन्नमी करार दे देना कोई मामूली बात तो नहीं। शिर्क कहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब मैं शायद समझ रहा था कोई दलील देगा, अगर अकल होगी तो। हो सुभान अल्लाह, अगर अकल होगी तो कोई दलील देगा। अब दलील क्या दे रहा है, जरा दलील सुनिएगा। वो कहता है देखो अगर ये 5 पाक हैं तो क्या बाकी सारे सहाबा लयाजुबिल्ला नापाक हैं? मैंने कहा सही कहा हमारे बुजुर्गों ने, क्या अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाए उससे मंजूर बढ़ाना तेरा। कहता मैं जब वो पढ़ रहा था मैंने उनके मौलवियों से पूछा ये क्या है, कहा सही तो कह रहे हैं। मैंने कहा ये भी सही कह रहे हैं, कमाल हो गया। कहा नहीं क्या ये अकीदा दुरुस्त है? मैंने कहा 100% दुरुस्त है। कहा दलील? मैंने कहा सियासत्ता अपने पास रखते हैं और हम हदीसों की किताबों को सीने भी लगाते हैं, चूमते भी हैं, पढ़ते भी हैं। और तुम्हारे यहाँ कसूर ये है जब ऐसी बातें आती है तुम पर्चा मोड़ देते हो। बेटा ये अपने मतलब की बात नहीं। और सुन्नी के पास आती है तो सुन्नी खोल कर कहता है आज तो मजा आएगा हदीस मुबारक पढ़ने में। अब हदीस मुबारक इसी को देख लेना, तिरमिज़ी शरीफ को देखे, अबू दाऊद को देखे, नसाई को देखे, मुस्लिम बुखारी सब के अंदर मौजूद है। हुजूर चादर में है ये हदीस, ये आयत मुबारक आई है। ये 5 अफराद, ये 4 अफराद, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा पाक, मौला अली, ये चारों आए हुजूर चादर में है। ये चारों पर चादर आई, हुए 5। अच्छा ये पंजतन, ये है फारसी का लफ्ज पंजतन, 5 जाने, एक चादर में 5 जाने हैं, ये हो गए पंजतन। सही है। अब पाक कैसे हुए, जरा तवज्जो रखिएगा, पाक कैसे हुए? हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व युताहिरकुम तत्हीरा, ए मौला ये मेरी अहले बेते पाक है, इससे तू पाक फरमा दे। दुआ हुजूर की हो, कबूल कैसे नहीं होगी? जब ये हदीस मुबारक पढ़ते हैं तो हमारा दिल ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा सुन्नी का सच्चा है। और वो क्या है? पंजतन पाक कहना दुरुस्त भी है और हदीस मुबारक से साबित भी है। अब ये पंजतन पाक कौन कौन शामिल हुए इसमें? इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा, मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है 5 तन और 4 यारों की तरफ आए। हुजूर फरमाते ला यजतमिउ हुब्बु हाउलाई अरबातिन अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अली। हुजूर फरमाते हैं इन चारों की मोहब्बत किसी मोमिन के दिल में ही आ सकती है, जो मोमिन नहीं होगा उसके दिल में चारों की मोहब्बत नहीं आएगी। और वो 4 कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। यानी कुर्बान जाए मौला अली की शान और अजमत पर। मौला अली पंजतन पाक में भी है, 4 यारों में भी है। यह है मौला अली की शान और अजमत। अब आए उनकी करामात और कमाल पर। अल्लाह अकबर, रब ने क्या उरूज और क्या कमाल मौला अली को अता फरमाया है। कुर्बान जाए खुदा की कसम। तवज्जो रखिएगा, मौला अली की विलादत हुई, सीरत हलबिया के अंदर मौजूद है। आपके अम्मी जान सैयदा तजीबा सैयदा फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप फरमाती हैं जब अली की विलादत हुई, अली पैदा हुए, तो
اس وقت حضور تشریف لے آئے. حضور نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا. قربان جائیں قربان جائیں. آج ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ آئے تو پیر پہلے ہاتھ میں لے, ہمارے علاقے کا سب سے بڑا عالم ہاتھ میں لے, کوئی اللہ کا ولی ہاتھ میں لے. قربان جائیں مولا علی کی عظمت اور شان پر. سب سے پہلے جسے گود میں اٹھایا ہے مولا علی کو, وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کی ذات تھی. پھر اٹھایا, پھر اٹھا کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اپنا لعاب عطا فرمایا. یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کے اندر جو سب سے پہلی غذا گئی ہے وہ حضور کا لعاب گیا ہے. پھر فرماتی ہیں علی کو نام علی بھی مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا ہے. علی کے معنی کیا ہے؟ علو, بلندی. جسے حضور بچپن میں دیکھ کر علی کہہ دیں, ہائے ہائے ہائے, جسے حضور بچپن میں دیکھ کر علی کہہ دے اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا. اب فرمایا پھر ہوا کمال یہ کہ حضور نے اپنی زبان مبارک, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان مبارک حضور نے مولا علی کے منہ میں ڈالی. ہائے ہائے, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زبان مبارک چوس رہے تھے. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں چوستے چوستے مولا علی سو گئے تھے. جو حضور کی زبان مبارک چوس کر مولا علی سوئے ہوں, اس سونے کی شان کا عالم کیا ہوگا. حضرات زندہ آباد, زندہ. حضرات محترم توجہ ہے, آئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا نام علی ہے. آپ کی کنیت, ایک کنیت ہے آپ کی ابو الحسن, ایک کنیت ہے آپ کی ابو الحسن یعنی حسن کے والد, اور ایک کنیت ہے آپ کی ابو تراب. اور یہ جو ابو تراب آپ کی کنیت ہے نا, مولا علی فرماتے ہیں مجھے لاکھ القابات سے پکارا جائے یہ پسند نہیں ہے, لیکن جو مجھے ابو تراب سے پکارتا ہے مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو تراب کی کنیت حضور نے عطا فرمائی. لیکن یہاں رکیں, نام بھی تو حضور نے علی عطا فرمایا ہے, لیکن نام زیادہ پسند نہیں, پسند ہے کنیت. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس انداز میں کنیت عطا کی گئی ہے نا, وہ انداز بڑا پیارا تھا. اب وہ انداز کیا تھا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ علی کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں حضور وہ تو آئے نہیں ہیں, کچھ معاملات ہمارے درمیان ہو گئے ہیں جو ویسے وہ آئے نہیں ہیں, وہ آج قیلولہ کرنے بھی نہیں آئے ہیں. فرمایا کہاں ہوں گے؟ کہاں مسجد میں ہوں گے. ایک جملہ کہنا چاہوں گا, علی مسجد میں ہوں گے. پتا چلا علی والے بھی وہ ہوں گے جو مسجد میں ہوں گے, جو کہیں اور جائیں علی والے نہیں ہیں. سچے علی والے وہ ہیں جو مسجد والے ہیں. آگے چلتے ہیں. فرمایا علی کہاں ہوگا؟ حضور مسجد میں ہوں گے, آرام کر رہے ہوں گے. اب مولا علی کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے تلاش کرنے کے لیے بھیجا خادم کو. اب خادم گئے, تلاش کر کے آئے, آ کر کہتے ہیں حضور علی مسجد میں ہیں اور آرام کر رہے ہیں. عرض کی حضور جا کر میں جگا دوں؟ ہمیں جگانا نہیں, ہم خود چلیں گے. اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود وہاں تشریف لے گئے مسجد میں. اب آپ جانتے ہیں مسجد پہلے کی اس طرح کے دور کی تو نہیں تھی کہ ٹائل لگے ہوئے ہوں, بہترین صفائی ہو, اس طرح کی تو نہیں تھی. وہ مٹی کی کچی مسجدیں ہوا کرتی تھی. اب مولا علی اس چٹائی پر سو رہے تھے اور آپ کے جسم پاک سے آپ کی چادر پاک تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی. آپ کا جسم پاک کا کچھ حصہ ظاہر ہو رہا تھا اور اس پر مٹی لگی ہوئی تھی. ابو تراب کے معنی کیا ہے؟ مٹی والا. ہائے ہائے ہائے.
اب یہ مٹی جسم پاک کر لگی ہوئی تھی، حضور نے کیسے اٹھایا؟ اٹھانے کا انداز دیکھیں، حضور بیٹھے اور بیٹھ کر مولا علی کی پیٹھ پاک سے مٹی ہٹا رہے تھے اور ہٹا کر فرما رہے تھے قم یا علی، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ نام مجھے اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں جب بھی مجھے پکارا جائے اسی نام کے ساتھ پکارا جائے۔ تو یہ انداز حضور نبی کریم علیہ السلام کا۔ اچھا ایک اور بات سنیں، جب بھی ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ حالانکہ سارے صحابہ کا نام لیا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن جب مولا علی کا نام لیا جائے تو کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے اے علی، اللہ رب العزت آپ کے چہرے کو اور عزت عطا فرمائے، اور عزت عطا فرمائے۔ اب یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا غور کرنے کے، ہمارے پاس وقت ہے کرکٹ دیکھنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، نیوز سننے کے لیے، ٹاک شو دیکھنے کے لیے، یہ بات ہمارے پاس وقت ہے۔ لیکن کبھی وقت نہیں ملا کہ امام صاحب کے پاس آ کر پوچھتے حضور یہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیوں کہتے ہیں؟ یا کوئی کتاب کھول لیتے پڑھ لیتے کہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ چلے نہیں سنا تو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے آج سن لیتے ہیں۔ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی مختلف روایتیں میں صرف دو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، اس میں حضرت حسن بن زید بن حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا کمال یہ ہے لم یعبد الاصنام قط، فرماتے ہیں آپ کی جبین ناس، آپ کا چہرہ پاک کبھی کسی بت کے آگے جھکا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کا چہرہ جھکا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا ہے۔ فرماتے بس اسی لیے آج سنی آپ کا جب بھی نام لیتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں تھے، آپ کافر سے جنگ کر رہے تھے، کافر مولا علی کے مقابلے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مولا علی کے مقابلے میں آئے وہ کیسے ہمت رکھ سکتا ہے؟ علی تو پھر علی ہے۔ اب وہ آیا مقابلے میں، بظاہر اسے شکست نظر آئی، اس نے کہا میں پریشان تو ہو رہا ہوں، ہار تو رہا ہوں۔ اب اس نے کیا کہا؟ الیاذ باللہ، اس نے کہا سود اللہ وجہک یا علی، الیاذ باللہ۔ میں اس کا ترجمہ صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ورنہ زبان یہ گوارا نہیں کر رہی کہ یہ ترجمہ کیا جائے۔ ترجمہ سود اللہ وجہک یا علی، کہتا ہے اے علی اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، الیاذ باللہ۔ یہ کافر نے کہا۔ جب یہ کافر نے کہا نا، اگلا جملہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ کافر نے کہا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ سنا، حضور نے سنا، حضور کے دل کو تکلیف ہوئی، حضور نے فرمایا اے علی جھوٹا ہے یہ، کرم اللہ وجہک یا علی، اے علی یہ جھوٹا ہے، تیرے چہرے کو رب سیاہ نہیں کرے گا بلکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ کیا عزتیں عطا فرمائی، کیا چہرے کو وقار عطا فرمایا ہے، کیا عزتیں عطا فرمائی ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھے، آپ کی شہزادی آپ سے پوچھتی ہے اے ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ آپ علی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ علی کے چہرے میں ایسا کیا ہے؟ ذرا بتائیں نا وہ راز کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عائشہ میرے محبوب نے فرمایا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے النظر وجہ علی جن عبادہ، فرماتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ حضور کی دعا نے عطا فرمایا مولا علی کے چہرے کو کہ کافر یہ کہتے تھے تیرے چہرے کو سیاہ کرے، رب نے ایسی عزت عطا فرمائی ہے جو علی کو دیکھتا ہے وہ رب کی عبادت کرتا ہے۔
حضرات محترم، بس اب گفتگو کو بہت جلدی سے اختتام کی طرف ہمیں لے کر آنا ہے. میں کچھ جانے، کیونکہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ مولا علی جیسے ہیں ان کی ویسی شان بیان کی جائے. ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں، اور نہ ایسا وقت ہمارے پاس موجود. یہ راتیں کہیں آ جائیں، یہ راتیں ساری ختم ہو سکتی ہیں، جیسے علی ہیں ویسی شان بیان نہیں ہو سکتی، خدا کی قسم. لیکن جو حضور نے بیان فرمائی ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم اتنا تو یقین رکھتے ہیں کہ حضور جیسا بیان کرتے ہیں حضور جیسا کوئی بیان نہیں کرتا ہے. بھائی ہم سنی ہیں، ہمارے پاس وہ تو نہیں ہے کہ زمین سے گرا، زمین سے نکلا، آسمان سے گرا، لو علی کی شان ہو گئی. ہم ایسے تو بیان نہیں کرتے ہیں، اور نہ ممبروں پر اچھل اچھل کر بیان کرتے، نہ ہم پگڑی کو اتار کر پھینکتے، نہ یہ کاٹن کا سوٹ پہن کر آتے ہیں، نیا امامہ باندھ کر آتے ہیں، عمدہ واسکٹ پہنتے ہیں. وجہ یہ ہے ہم نکمے ہیں، ناکارہ ہیں. یہ ذکر بہت بڑا ہے، ذکر بہت بڑا ہے. اس ذکر کے ادب کے لیے ہم اپنے آپ کو باادب پہلے بناتے ہیں، کیونکہ صرف علی کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت نہیں، بلکہ حضور فرماتے ذکر علی عبادت، کہ جو چہرہ دیکھے وہ بھی عبادت کرتا ہے، جو ذکر کرے وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے. اسی لیے بڑا اہتمام ہوتا ہے بھائی مولا علی کے ذکر کے لیے. ہم سنیوں کے پاس، ہم سنی پہلے وضو کرتے ہیں پھر علی کہتے ہیں. ہمارے منہ سے دیکھ لینا کبھی چرس کی بدبو نہیں آئے گی الحمدللہ. کوئی ہم سٹے وٹے لگا کر نہیں کرتے علی، کوئی نہ ڈی وی کر کے نہیں، الحمدللہ. ہم پہلے پاک ہوتے ہیں پھر علی پاک کا ذکر کرتے ہیں. اب سنیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شان و عظمت والے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، المستدرک للحاکم کے اندر روایت موجود ہے، فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. من اراد المدینہ، حضور فرماتے جو ارادہ کرتا ہے کہ وہ مدینے میں داخل ہو، شہر میں داخل ہو، فلیات الباب، وہ جائے دروازے کے پاس. فرمایا یعنی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے جو چاہتا ہے نا کہ اس کے لیے علم کھل جائے، سینہ اس کے لیے کھل جائے، فرمایا پہلے دروازہ علی کو بوسہ دو. جس کے پاس یہ دروازہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو علم کے لیے کھول دے گا. اور مولا علی ہائے ہائے کیا علم ہے آپ کا، جسے دروازہ ہی خود مل گیا ہو، بلکہ میں یوں کہوں جس کے در سے علم مل رہا ہو. اس مولا علی کے علم کا کمال کیا ہے. میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھتا ہوں. آپ فرماتے ان علی جبن ابی طالب علم الظاہر و علم الباطن. فرماتے ہیں علی بن ابی طالب کو اللہ رب العزت نے ظاہری علم بھی عطا فرمایا ہے اور باطنی علم بھی عطا فرمایا ہے. یہ ہے میرے مولا علی. اور اس کا ایک ترجمہ بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ظاہری علم بھی علی کو عطا فرمایا ہے اور باطنی علم بھی علی کو عطا فرمایا ہے. اچھا ظاہری علم سے مراد کیا ہے؟ ظاہری علم سے مراد یہ ہم نے قرآن پڑھا، جسے عربی آتی ہے وہ ترجمہ کر لیتا ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں کرنا چاہیے. ترجمہ کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے علم پر. علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہو تو پھر کمال ہوتا ہے. ہر ایک للو کھیراؤ پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں سالوں کو بولنا اردو صحیح آتی نہیں اور فوراً ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی ڈپٹی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی ڈھماکہ ہے، وہ قرآن سب سے پہلے ریٹائرڈ ہونے کے بعد جس پر ہاتھ صاف کیا جاتا ہے وہ قرآن، اور پھر جو قرآن کی توہین کی جاتی ہے الیاذ باللہ الیاذ باللہ. آپ ترجمہ پڑھیں ان کا، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ ترجمہ صرف دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کا ترجمہ لغت کھولے اور قرآن کا ترجمہ کرنے لگ جائیں. نا میں ایک روایت بیان کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی النسل ہے، پیدائشی عربی بولنے والے ہیں، زندگی بھر عربی بولی ہے. آپ سے بڑھ کر ہم میں سے کسی کو عربی آتی ہوگی، لیکن سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں 10 سال لگائے، صرف سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے. کیوں؟ ان کے لیے عربی کافی نہیں تھی. انہیں پتا تھا
عربی کافی ہے لیکن یہ قرآن کا راز ہے، اور راز سمجھ میں انہی کے پاس آتا ہے جن کے سینے راز کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قرآن کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، قرآن کے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ ظاہر کیا ہے؟ قرآن پڑھا، ترجمہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ سمجھ لیا، تفسیر لکھی ہوئی تفسیر سمجھ لی، سبب نزول کیا ہے یہ سمجھ لیا، اس کا ناسخ منسوخ کیا ہے سب سمجھ لیا، یہ ہے ظاہر علم۔ باطن علم کیا ہے؟ کہ قرآن کھولو، الفاظ خود بتائیں کہ حضور ہمارا معنی یہ ہے، الفاظ خود بتائیں کہ حضور مراد یہ ہے، اسے کہتے ہیں باطنی علم۔ اور یہ سارا علم اللہ رب العزت نے مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا تھا۔ اور کیسا عطا فرمایا؟ توجہ رکھیں، مولا علی خود فرماتے ہیں اگر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے پر آؤں نا میں اور لکھنا چاہوں تو کئی اونٹ، بعد میں ہے 70 اونٹ، میں اتنے کاغذ لکھ لکھ کر بھر دوں جتنے کاغذ پر میں کو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں گا۔ 70 اونٹ پر کئی من وزن آتا ہے، اور کئی من پر کئی کاغذ آتے ہیں، ان کاغذوں پر مولا علی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کریں گے۔ یہ مولا علی کے صرف قرآن میں تباحر کا عالم ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، توجہ یہاں پر رکھے، انہیں اپنا کام کرنا، اب توجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حبر الامہ ہے، سید المفسرین ہے، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھنے والے آپ ہیں، اور وہ کمال شخصیت کے حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے۔ یہ وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے کسی معنی میں ہمیں تجسس ہوتا ہے نا، ہم مولا علی کے پاس جاتے ہیں، اور مولا علی اس میں جو رائے بیان کرتے ہیں ہم اسی رائے کو سچا اور حق سمجھتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مولا علی کے علم پر عمل۔ اور امی جان، ہماری امی جان، مومنوں کی امی جان، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری نسلیں ان پر قربان، ان کی عظمت پر قربان۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب وہ لوگ جو بیچارے سیدہ عائشہ کی شان میں توہین کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا اگر ایمان کی وجہ سے اگر تم نے قرآن اور حدیث کو پڑھ لیا ہوتا نا، تم سیدہ عائشہ صدیقہ کی توہین نہ کرتے بلکہ ان کے قدموں کو چومتے، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کھل کر اہل بیت پاک کی شان کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں کیسا بیان فرما رہی، آپ فرماتی کان علی اعلم الناس بالسنہ، آپ فرماتے ہیں مولا علی وہ شخصیت ہے کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ سنت کے عالم ہیں، سنت کے عالم ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ مولا علی کی شان و عظمت ہے کہ مولا علی جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا کسی مسئلے پر، فیصلہ کروانا ہوتا، مولا علی جو رائے بیان کر دیتے نا، صحابہ بغیر کسی تردد کے اس رائے کو قبول کرتے اور کہتے جھگڑا ختم ہو گیا، علی نے جو فرما دیا ہے وہی سچ فرمایا ہے۔ یہ مولا علی کا فرمان، یہ آپ کا علم، یہ آپ کا مقام، کیونکہ آپ وہ شخصیت ہیں جنہیں رب نے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ ظاہر علم بھی آپ کو عطا ہے، باطن علم بھی آپ کو عطا ہے۔ آئیں دوسری شان آپ کی شجاعت۔ کیسی شجاعت؟ میرے امام سیدی و سندی اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ کہتے تلوار دیکھیے، تلوار یوں نہیں ہوتی، تلوار یوں ہوتی ہے، تلوار کا اوپر کا حصہ یہ تھوڑا سا خم ہوتا ہے۔ یہ خم کیوں ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں خم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مولا علی کو سلام پیش کر رہی ہے کہ اس تلوار کا حق اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ علی ہی ہے۔ وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی شجاعت آپ کی، کیسا کمال آپ کا، اللہ اکبر۔ وہ شجاعت کا عالم، کمال، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو،
غزوہ خیبر ہو، غزوہ خندق ہو، جتنی غزوات ہوں، سب سے زیادہ کافروں کو جہنم واصل کرنے والے مولا علی ہیں۔ مولا علی۔ غزوہ احد میں کیا معاملہ ہوا؟ غزوہ احد میں معاملہ یہ ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف فرما تھے وہاں کفار آ گئے، آپ کو گھیر لیا، چھنڈے والے وہاں موجود تھے۔ مولا علی اس میدان میں اترتے ہیں، ایک ایک کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، مولا علی سب کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ جب سارے پیچھے ہو جاتے ہیں نا، حضور مسکرا کر فرماتے ہیں واہ، فرماتے علی منی و انا منہ، فرماتے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اب جبریل امین علیہ السلام جب اس بات کو سنتے ہیں نا، وہ عرض کرتے ہیں حضور وَأَنَا مِنْكُمَا، حضور علی آپ سے ہے، آپ علی سے ہیں، لیکن حضور میں بھی آپ دونوں سے ہوں۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی شجاعت، کہ جس میدان میں اترے ہیں شجاعت کے ساتھ لڑے ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہوئے، بلکہ ہر میدان میں آگے نظر آئے۔ اور غزوہ خندق، اللہ اکبر، صرف اس غزوے کو میں کہتا ہوں آپ پڑھیں، خدا کی قسم ایسا مار کا کہ کفار پورے ارادے سے آئے آج تو ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، پورے ارادے سے آئے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا لشکر کے اندر سپاہی موجود تھا جسے عبد ود کہتے ہیں۔ یہ وہ بندہ تھا کہ 1000 بندوں کے لیے ایک کافی تھا، ایسا بندہ ان کے پاس موجود تھا، اور سارے کفر کو اس پر اعتماد تھا کہ بس ہمارے پاس یہ ہے، اب ہمیں ڈر نہیں۔ اور جو اس نے زیب تن لباس کیا ہوا تھا وہ کئی منوں کا تھا، کئی من کا وہ لباس تھا۔ اب سوچ لیں اتنے من کا لباس ہو، تیر بھی اثر نہیں کر سکتا، تلوار بھی اثر نہیں کر سکتی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ حکمت عملی وہ اپنائی گئی کہ جہاں پر مسلمانوں نے ٹھہراؤ کیا، جہاں پر رکے، وہاں پیچھے کی طرف خندق کو کھود دیا اور خندق میں آگ لگا دی تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے، پیچھے سے وار نہ کرے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب جنگ کا آغاز ہونے لگا نا، تو عبد ود کو گھوڑے پر بٹھایا گیا اور کہا جاؤ جا کر تم خندق عبور کرو اور جاؤ جا کر مسلمانوں سے لڑو۔ ابھی جنگ کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا، اس نے گھوڑا اپنا نکالا، گھوڑے پر بیٹھا اور وہ خندق عبور کرتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچ گیا۔ عبد ود کافروں کا وہ سپہ سالار، وہ لشکر کا سپاہی جو 1000 کے لیے ایک کافی ہے، جسے دیکھ کر بندہ کہے کہ یہ انسان ہے یا جن، منوں کے حساب سے لباس پہننے والا وہ بندہ سامنے موجود ہے، اور وہ للکار کر کہتا ہے کوئی مسلمان جو حملہ کرے گا مجھ سے، جو مقابلہ کرے گا مجھ سے، آئے گا میرے مقابلے پر، تمہارا دعویٰ ہے کہ جو تم میں سے مر جائے وہ شہید ہو جاتا ہے، جو شہید ہو جائے گا وہ جنت مل جائے گی، کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے، آئے میرے مقابلے میں۔ اب روایت میں آتا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اجازت دینا، حضور اجازت دینا۔ حضور فرماتے علی عبد ود ہے، 1000 بندوں کے لیے کافی ہے، بیٹھ جاؤ۔ مولا علی بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ للکارتا ہے کوئی مسلمانوں میں سے جو میرے مقابلے پر آئے، ایک ایک کو کاٹ کر رکھ دوں گا، اس کی عورتوں کو بیوہ کر دوں گا، بچوں کو یتیم کر دوں گا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ پھر مولا علی کھڑے ہوئے، عرض کرتے حضور اجازت دینا، فرماتے علی عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ۔ مولا علی پھر بیٹھ جاتے، پھر وہ کہتا ہے کوئی نہیں ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا، آؤ مسلمانوں میرے مقابلے میں آؤ۔ جب اس نے تیسری مرتبہ للکارا نا، مولا علی پھر کھڑے ہوئے، مولا علی عرض کرتے حضور اجازت دینا، وہ اسلام کو للکار رہا ہے، حضور اجازت دینا۔ حضور فرماتے علی عبد ود ہے۔ اگلا جملہ سن کر میں دیکھنا چاہوں گا علی والا کتنا مچلتا ہے۔ مولا علی عرض کرتے حضور وہ عبد ود ہے، میں بھی تو حیدر ہوں۔ حضور وہ عبد ود ہے تو پھر میں بھی تو حیدر ہوں نا، حضور میں بھی تو پھر آپ کا شیر ہوں، حضور مجھے بھیجے نا۔ حضور فرماتے علی یہی خواہش ہے، جانا چاہتے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ رکھیے گا،
کیسا تیار حضور نے فرمایا ہے، پورا دولہا بنا کر حضور نے بھیجا ہے. حضور نے گھوڑے کو پہلے سیٹ کیا، پھر آپ نے اپنا امامہ مولا علی کو پہنایا، پھر اپنی تلوار مولا علی کو عطا فرمائی، اور پھر مولا علی کو بٹھا کر کہا جاؤ. اب وہ مولا علی جانے لگے. اللہ کی بارگاہ میں حضور نے دعا کی، اے مولا علی تیرے دین کی مدد کے لیے جا رہا ہے، تو اس کی مدد فرمانا. اب سامنے کون ہے؟ عبد بدھ. کون ہے وہ بندہ جو 1000 کے لیے کافی ہے؟ انسان دکھتا نہیں، جن نظر آتا ہے، وہ سامنے موجود، قد بہت بڑا، جسم بہت بڑا، وہ سامنے موجود. اور مولا علی بظاہر جسم بھی کوئی اتنا بڑا نہیں، بظاہر صحت بھی زیادہ نہیں، نحیف سے کمزور سے. مولا علی اس کے مقابلے میں آتے ہیں. وہ کہتا ہے کون؟ علی ہوں. کہ کون علی؟ کہ ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہتا ہے تو میرا دوست کا بیٹا ہے، میں تجھ سے لڑ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا تو نہیں لڑ سکتا، علی تو لڑ سکتا ہے. کہا علی میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا، میں عبد ود ہوں. آپ نے فرمایا تو عبد ود ہے تو میں بھی حیدر کرار ہوں. اب حیدر کرار کے معنی کیا ہے؟ حیدر شیر کو کہتے ہیں، اور وہ شیر جو اپنے دشمن کو بھی دیکھ رہا ہو، اس کا تعاقب بھی کر رہا ہو، اسے پکڑ بھی لے، جکڑ بھی دے، اور کاٹ کر 2 ٹکڑے بھی کر دے، اس کو حیدر کہا جاتا ہے. اب حیدر آپ نے فرمایا، اور کرار پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا. آپ نے فرمایا میں حیدر کرار. وہ کہتا ہے علی مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو پھر تیار ہو جا. مولا علی فرماتے علی تیار ہے، تو تیار ہو جا. اب آپ فرماتے میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ فرمایا پہلا وار تو کرے گا. اس نے کہا علی 2 ٹکڑے ہو جائے گا، پہلا وار مجھ سے نہیں، تو کر. کہا نا میں چاہتا ہوں تو کر، ورنہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے موقع نہیں دیا تھا. کہا علی مقابلہ کر رہا ہے، برداشت نہیں کر سکے گا. کہا تو وار کر. اب اس نے وار کیا، وہ تھا تو طاقتور نا، اس نے وار کیا، اور وار اتنا تیز تھا کہ مولا علی کی ڈھال آپ کے چہرے یا کندھے پر لگی، جس کی وجہ سے کچھ زخم آیا. مولا علی کی وہ وار مولا علی جب وہ وار روکی نا، تو روک کر فرماتے ہیں بس یہی طاقت عبد ود بنا پھرتا تھا، یہی طاقت. اب دیکھ حیدر کرار کی طاقت. ضرب حیدری ہے، ہاتھ میں ذوالفقار ہے. آئے 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 کیا کمال ہے. جب آپ نے وہ وار کیا نا، راوی بیان کرتے ہمیں کچھ نظر تو نہیں آیا، دھول اڑ رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، دھول اڑ رہی تھی، ہمیں کچھ نظر تو نہیں آیا، لیکن ہم نے حضور کی آواز سنی، صحابہ مبارک ہو، علی نے عبد ود کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہیں. اسی کو میرے امام نے فرمایا بہر تسلیم علی. اسی کو میرے امام نے فرمایا بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. حضرات محترم بس اب گفتگو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان میں ایک اور حدیث مبارکہ، بلکہ میں یوں کہوں صحابہ کرام کا قوال تھا، ان علی جن اقدل اہل مدینہ تھی او کما قال. فرماتے ہیں علی وہ ہے جو مدینے میں سب سے بڑا قاضی ہے. قاضی سمجھتے ہیں چیف جسٹس، آج والا نہیں، چیف جسٹس، صحیح فیصلہ کرنے والا. مولا علی اہل مدینہ میں سب سے بڑے قاضی تھے. اب آپ فیصلہ کرنے والے علی ہوں. علی تو وہ ہے جنہیں رب نے فراست کا نور عطا فرمایا. حضور فرماتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ فراست کے
जो मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब मौला अली कैसा फरासत आपको रब ने अता फरमाई है। बल्कि यहां पर रुककर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर तवज्जो है तो, ये आपको कज़ा का इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? आप इतने बड़े काजी कैसे हो गए? तो रिवायत सुने, इब्न माजा के अंदर रिवायत मौजूद है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन में भेजा काजी बनाकर। अब मौला अली यमन गए हैं काजी बनकर, लेकिन जाने से पहले मौला अली हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर मैं नौजवान छोटा सा, हुजूर मैं कैसे बड़े बड़े फैसले कर सकूंगा? हुजूर मुझे फैसला करने का कोई तरीका भी नहीं पता है। हुजूर ने फरमाया, अली फिक्र ना कर, अल्लाह तेरे दिल को हिदायत के लिए खोल देगा। फिर रिवायत में आता है आपने कुछ समझाया कि अली देखो फैसला करने में जल्दी ना करना, पहले दोनों की बात सुनना, जैसा पहले को वक्त दो दूसरे को भी ऐसा वक्त देना, और फैसला जल्दी से नहीं आराम से करना, गौर खौस करना, तदब्बुर के साथ करना। और फरमाया करीब बुलाया, सीने पर हाथ रखा और रब की बारगाह में अर्ज की, मौला इसके सीने को खोल दे, फिजा इसके सीने को फैसलों के लिए खोल दे। मौला अली फरमाते इस दुआ के बाद ना फैसला करने में मुझे कोई शक हुआ है और ना ही कभी मुझसे फैसला गलत हुआ है। कहते अब देखे फैसला भी कैसा हुआ है, अब बड़े बड़े फैसले बड़ी आसानी के साथ कर दिया करते, बड़ी आसानी। अब आपका दौरे खिलाफत है, एक शख्स आपकी बारगाह में आता है, अर्ज करता है हुजूर मसला हो गया है। फरमाया क्या हुआ? अर्ज की मामला ये हुआ है कि मेरे वालिद के 4 दोस्त मेरे वालिद को लेने के लिए आए कि हम फलां इलाके फलां शहर जा रहे हैं तिजारत करने के लिए, लेकिन जब वो वापस आए हैं तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे वालिद कहाँ है? तो कहते उनका रास्ते में इंतकाल हो गया। और मेरे वालिद जब घर से निकले थे तो 10,000 दरहम या दीनार लेकर निकले थे। हुजूर मुझे शक है कि इन्होंने पैसों के लिए मेरे वालिद को कत्ल कर दिया है। और जब मैंने इनसे पैसों का मुतालबा किया तो कहते हैं हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, वो तो कुछ लेकर नहीं आया था, लेकिन मुझे पता है कि वो 10,000 दिरहम या दीनार लेकर गए थे। हुजूर मुझे शक है कि मेरे वालिद को सिर्फ पैसों के लिए इन्होंने कत्ल किया है। अब मौला अली फरमाते हैं कोई सबूत, कोई गवाह? अर्ज करता है हुजूर ना सबूत है ना गवाह है, लेकिन आप भी तो अली हैं, हुजूर आप फैसला फरमा दें। अब मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं उन चारों को बुलाया जाए। अब चारों को बुलाया गया। अब देखे अंदाज फैसले का, आपने उन चारों में से एक को पहले बुलाया। अब जब 4 आए ना तो पहले तय करके आ गए, हमें इकरार नहीं करना है, हमें पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये सवाल करे तो हमें ये बोलना है, पहले सब तय हो गया। अब मौला अली ने उसे बुलाया, अकेले में एक बंदे को बुलाकर कहा हाँ भाई तुमने कत्ल किया है ना? उसने कहा नहीं किया। कब पैसों की खातिर? कहा नहीं किया। कब बताओ उसके पैसे कहाँ हैं? हमें क्या पता। कब बंदा कहाँ है? कहा रास्ते में मर गया, उसको अपने दफना दिया। अब ये सवाल हो रहे थे, इतने में मौला अली ने नारा लगाया, नारा तकबीर। अब ये मौला अली नारा लगा, फरमाया मुबारक हो फैसला हो गया। अब ये आपकी फिरासत, ये हिकमत आपकी कमाल की। अब मामला ये हुआ कि जब मौला अली ने नारा लगाया ना और ये बात कही कि हो गया फैसला, अब वो तीनों आपस में बात करने लगे, यार मसला हो गया। उस पहले ने जाकर इकरार कर लिया, अब हम सब की खैर नहीं, देखो खैर चाहते हो तो सब जाकर इकरार कर लेना, कोई इनकार नहीं करना, वरना इनकार करोगे तो अली और जुर्म देंगे और सजा देंगे और सख्ती करेंगे, जाकर इकरार कर लेना। अब पहले को निकाला, अलग कमरे में रख दिया, दूसरे को बुलाया, तो कहा तूने ही कत्ल किया और तू भी इसमें मौजूद था। कहा हुजूर गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई, हुजूर मसला हो गया, हमसे समझ नहीं आया, पैसों की खातिर गलती हो गई, हुजूर माफ फरमा दे। इससे दूसरे कमरे में तीसरे को बुलाया, उसने कहा हुजूर गलती हो गई, उसने भी इकरार कर लिया। चौथे को बुलाया, हुजूर गलती हो गई, इकरार कर लिया। अब ये तीनों पहले से मुलाकात करके कहते हैं यार तुझे कहा भी था कि इकरार नहीं करना, तूने जाकर इकरार कर लिया। वो सर पकड़ कर कहता है जनाब मैंने इकरार नहीं किया, तुमने खुद जाकर मौला अली के सामने इकरार कर लिया है। ये मौला अली की फिरासत।
یہ مولا علی کی نگاہوں کا کمال ہے، یہ مولا علی کے فیصلے ہیں کہ رب تعالیٰ نے وہ قوت، وہ شان، وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ مولا علی کل بھی فیصلے فرماتے تھے، آج بھی فیصلے فرماتے ہیں۔ اور مولا علی نے جہاں صلح کر کے فیصلہ فرما دیا ہے نا، وہاں اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کے لیے بولے گا یا پھر فیصلہ مولا علی نے فرما دیا ہے، صدیق اکبر پہلے افضل و اعلیٰ ہیں، عمر فاروق اعظم ان کے بعد افضل و اعلیٰ ہیں، عثمان غنی ان کے بعد افضل و اعلیٰ ہیں، اب اگر کوئی صدیق اکبر کے مقابلے میں مولا علی ہی کو اگر افضل مانے گا تو مولا علی نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا ہے، میدان معاشر میں تو ہمارے پاس ہی آئے گا، پھر آئے گا ہمارے پاس، اور پھر ہمارا درہ ہوگا اور تیری کمر ہوگی، اور علی کے درے کو پھر کون برداشت کر سکے گا؟ اسی لیے عقیدہ وہ رکھیں جو ہمیں مولا علی نے بتایا۔ بس گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتے، بس آخری بات کر دیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک 40 ہجری آپ نماز فجر پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، اور اس وقت عبد الرحمن ابن ملجم وہیں پر لیٹا ہوا تھا، اور جاتے ہوئے آپ مسجد میں پہنچے ہیں اور عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر وار کیا ہے، اور 19 کو وار ہوا ہے، 21 کو آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ شہادت کیوں ہوئی؟ کیا وجہ تھی؟ توجہ رکھیے گا، اس وجہ کو سمجھنا ہے۔ اور یہ شہید کرنے والا کون تھا؟ اتنا بڑا جرم کرنے والا کون تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ علی میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دو وہ شخص ہے کہ جن پر اللہ رب العزت سخت ناراض ہے، سب سے زیادہ ناراض ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ وہ لعنتی ہیں۔ اور حضور بتائے نا، فرمایا پہلا وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کو زخمی کیا، اور دوسرا وہ کہ اے علی تجھے گردن پر وار کرے گا اور تجھے شہید کرے گا۔ یہ دو وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ لعنتی ہیں۔ دشمن لعنتی ہوتا ہے، محبت کرنے والا محبوب ہوتا ہے۔ اب سنیں یہ کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ بنی کہ یہ آپ کو شہید کرنے والا خارجی تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خارجی تھا۔ اور یہ کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ بنی کہ چونکہ خارجی وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ جب آپ کو شہید کیا تو شہید کرتے ہی فوراً مولا علی کی فوج میں شامل ہو گئے، چھپنے کے لیے، پناہ لینے کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اے علی تمہاری اندر موجود ہیں، تم انہیں نکال کر انہیں سزا دو، تو مولا علی نے فرمایا ابھی وقت نہیں ہے، پہلے ہم مستحکم ہو جائیں، پھر جا کر انہیں فیصلہ کریں گے اور ان کی گردن کو تن سے جدا کریں گے۔ اس معاملے میں کافی معاملات ہوئے، وہ معاملات جب حل ہو گئے اور جب یہ معاملہ ہونے لگا کہ بس اب ان قریب خارجیوں کو پکڑا جائے گا اور پکڑ کر قتل کیا جائے گا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، تو اب خارجیوں نے پلان کیا کہ کیوں نہ ہم 3 لوگوں کو شہید کر دیں۔ یہ 3 شہید ہو گئے، اسلام کی جو کمر ہے وہ کمزور ہو جائے گی، جو اسلام کی بنیاد ہے وہ کمزور ہو جائے گی اور وہ مغلوب ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے اسلام مغلوب نہیں ہوگا، ہمیشہ غالب رہے گا۔ اب ہوا کیا کہ اس نے اب ذہن بنا لیا اور معاملات ہو گئے کہ 3 بندوں کو ہمیں ایک ہی رات میں، ایک ہی دن، ایک ہی تاریخ کو شہید کرنا ہے اور ایک ہی وقت میں شہید کرنا ہے۔ اب تینوں کو بھیجا الگ الگ، ایک شام، ایک یمن، ایک کوفہ، یہ تینوں الگ الگ۔ شام میں حضرت امیر معاویہ کو شہید کرنے کے لیے، یمن میں حضرت عمر بن عاص کو شہید کرنے کے لیے، اور کوفہ میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے۔ اب 3 الگ الگ، یہ تینوں کو الگ الگ بھیج دیا گیا۔ جب تینوں کو بھیج دیا گیا تو حضرت امیر معاویہ اتفاقاً اس وقت بیمار تھے، آپ مسجد میں جا نہ سکے، آپ محفوظ رہے۔ حضرت عمر بن عاص وقت سے پہلے پہنچ گئے، آپ محفوظ رہے۔ اور مولا علی کی ایک عادت مبارکہ تھی، آپ جب بھی فجر میں جاتے نا تو سب کو اٹھاتے ہوئے جاتے، جسے آج امیر علیہ سنت صدائے مدینہ کہتے ہیں۔ آپ اٹھاتے ہوئے جاتے، اب ایک ایک کو اٹھاتے ہوئے جاتے۔ عبد الرحمن ابن ملجم بھی سویا ہوا تھا۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کے پاس جاتے ہیں, اسے اٹھا کر کہتے ہیں جس کام سے سفر کیا ہے اور کر کے آیا ہے وہ کام کرے گا نہیں, اٹھ کام کر اپنا. اب وہ اٹھا, مولا علی مسجد میں تشریف لے گئے, اس نے آپ پر وار کیا اور وار کر کے اتنا شدید زخمی کر دیا کہ آپ زمین پر تشریف لے آئے. اور اس وقت آپ کے دیوانے, آپ کے غلام اتنے جلال میں تھے کہ انہوں نے فرمایا پکڑو اسے, اس کے خاندان کو تباہ کر دیں گے. مولا علی نے اس وقت اس حالت میں فرمایا نا نا نا, کہ مولا علی کا عدل ہے. فرمایا نا نا, پورے خاندان کو نہیں, میرے بدلے صرف اسی کو قتل کیا جائے گا, پورے خاندان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور مولا علی 21 رمضان المبارک کو 40 ہجری کو آپ نے شہادت قبول فرمائی. اور آپ کی عمر اس وقت مختلف روایتیں ہیں, لیکن صحیح روایت کے مطابق 63 سال تھی. آپ 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے اور وہ دین کا کام کیا ہے, وہ اسلام کی خدمت کی ہے کہ واقعتاً اگر دیکھا جائے تو اش اش کرنے کو دل کرتا ہے. آپ کی زندگی پر قربان ہونے کو دل کرتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں بندہ کتنا کام کر لیتا ہے. تو ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں کام کرنا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے, صرف اللہ. بس گفتگو ختم. مجھے ایک بات یہاں پر یاد آ گئی, آپ کے ذوق کو دیکھ کر بتانا چاہتا ہوں. مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے, مشکل کشا صرف اللہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, کوئی اور مدد نہیں کر سکتا, صرف اللہ مشکل کشا ہے. اب اس کو جواب جو دیا ہے نا, وہ سیدی و سندی اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فتح و رضویہ کی 21ویں جلد میں بڑا اعلیٰ جواب ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ذرا یہ بتاؤ, غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو غیر اللہ صرف نبی اور ولی ہی ہے, باقی سارے خدا ہیں کا کیا مطلب؟ فرماتے دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر سے مدد چاہو. تو کیا نماز خدا ہے, صبر خدا ہے؟ رب تو کہہ رہا ہے مدد چاہو. اگر خدا سمجھ کے چاہو گے اسلام سے باہر, اور غیر خدا سمجھ کر چاہو گے تمہارے نزدیک شرک کا. پھر قرآن ایک اور پڑھو, رب فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, بھلائی اور بہتری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اب یہ جو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے, خدا سمجھ کر یا غیر خدا؟ خدا سمجھ کر کریں گے کافر, غیر خدا سمجھ کے کریں گے ان کے نزدیک مشرک. تو پھر کیا صحیح بنا؟ صحیح یہی بنا کہ نظریہ اہل سنت کا صحیح ہے. وہ کیا ہے کہ حقیقی مدد اللہ ہی کرتا ہے, لیکن وہ مدد کبھی نبی کے ذریعے سے آتی ہے, کبھی علی کے ذریعے سے آتی ہے. چلیں اگر کسی کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آیا تو اور آسان کر دیتا ہوں. ایک حکایت ہمارے علماء نے بیان فرمائی ہے. ہمارے علماء فرماتے ایک بندہ گاؤں میں گیا تقریر کرنے کے لیے, اور گاؤں والوں کی بڑی غلطی ہو گئی کہ اس کو بلا لیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے گاؤں وہاں کی غذا بھی خالص, وہاں کا عقیدہ بھی خالص. اب وہ محفل تھی 11ویں شریف کی, آ گیا اس فیکٹری کا مولوی. اب وہ کہہ رہا ہے نو کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, مشکل کشا صرف اللہ, داتا صرف اللہ, غریب نواز صرف اللہ, غوث اعظم صرف اللہ, کوئی اور مدد نہیں کر سکتا, باقی سارے مشرک. وہ سارے پریشان کہ یہ کون سا بندہ آ گیا, ہم نے تو بلایا تھا کہ غوث اعظم کی شان بیان کرے گا, یہ تو ولیوں کا دشمن آ گیا, یہ کون آ گیا؟ اب گاؤں والے تھے نا, تھے تو بڑے مہمان نواز, اب وہ تو نہیں کر سکتے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتے, کہ چلو کرنے دو جو کر رہا ہے, جائے گا تو ہمارے پاس سے, اسی وقت دیکھ لیں گے. اب معاملہ یہ ہوا کہ بس اس نے تقریر ختم کی, اسے بٹھایا, کھلایا, پلایا, سلایا. فجر کا وقت ہوا, فجر پڑھی, فجر پڑھ کے جانے لگا. اس نے کہا اجازت, گاؤں والوں نے کہا اجازت. اس نے کہا نہیں آپ سمجھے نہیں, اجازت. گاؤں والوں نے کہا اچھے طریقے سے سمجھ گئے, اجازت. وہ رہی گاڑی, وہ رہا دروازہ, بیٹھے نکلے. اس نے کہا حضرت جی آپ سمجھے نہیں, دیکھیں نا حضرت اتنا سفر کر کے آیا ہوں,
سواری کا خرچہ ہے، اتنا دن رکا ہوں، کچھ تو دیں، کچھ تو دیں۔ اب گاؤں والوں نے کمال کا جواب دیا۔ گاؤں والے کہتے ہیں حضرت جی رات آپ کی تقریر ٹکا کر سنی ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے پکا توحیدی کون ہوتا ہے۔ کسی کو دے نہیں سکتے، مانگنے والا مشرک، رب سے مانگو، دینے والا رب۔ اس نے کہا نہیں 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 حضرت میں آپ سمجھے نہیں، دیتا رب ہے، دلوائے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ اب وہ ایک ملنگ بیٹھا تھا، بس اس کی بات سنیں اور جھوم کر بتائیں کہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی۔ وہ ملنگ کہتا ہے کہ اے بندے، اتنا پاگل ہو گیا ہے، اتنا دیوانہ ہو گیا ہے، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ دیتا رب ہے، مدد رب کرتا ہے، لیکن وہ مدد کبھی نبی کے ذریعے سے آتی ہے، کبھی علی کے ذریعے سے آتی ہے، کبھی غوث اعظم کے ذریعے سے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا اقرار کرنے، انہیں ماننے، ان کی عظمت پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سچا علی والا وہ ہوگا جو صحابہ کی محبت بھی دل میں رکھے گا اور علی کی محبت بھی دل میں رکھے گا۔ آخری میں بس اتنی نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم ان علماء کو سنیں گے کہ جن کے پاس سے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی خوشبو آئے گی۔ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ کر رہیں گے، جمعرات اجتماع میں شرکت کریں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔